نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله كما قال الله تبارك وتعالى في الكتاب المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين غوث اعظم بمنی بے سر و سامہ مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد آئیے اس آیہ مبارکہ کی ترجمہ و تصریح سماعت کرنے سے قبل آپ اور ہم مل کر بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں خراج عقیدت پیش کریں۔ پڑھیے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و نبینا و مولانا و ملجانا محمد معدان جود الکرم منبعین حلم والحکم بارک وسلم علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ہوگا نہ ہوا ہے ایسا ستم یا غوث یہی ہے وقت کرم، ہوگا نہ ہوا ہے ایسا ستم یا غوث یہی ہے وقت کرم، دریا میں ڈبو کر کشتی ملاح کنارے ہنستے ہیں، تم روٹھ گئے دل ٹوٹ گیا بے درد نظارے ہنستے ہیں، تم روٹھ گئے دل ٹوٹ گیا بے درد نظارے ہنستے ہیں، یا غوث ہماری بربادی میں چاند ستارے ہنستے ہیں، یا غوث ہماری بربادی میں چاند ستارے ہنستے ہیں، آنکھوں سے بہایا دل کا لہو یا غوث کیا کرتا ہوں وضو، آنکھوں سے بہایا دل کا لہو یا غوث کیا کرتا ہوں میں جب وضو، پڑھتا ہوں نماز عشق اگر کعبہ کے سرارے ہنستے ہیں، من دارنے والے عاشقی یا غوث خبر لے جلالی کی، من دارنے والے عاشقی یا غوث خبر لے جلالی کی، شرمندہ محشر میں کھڑا ہے دوزخ کے سرارے ہنستے ہیں۔ حضرات، آج میں نے کلام مجید فرقان حمید کی بہت ہی مشہور و معروف آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، جس میں خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے کہ خبردار، ہوشیار، بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم۔ قرآن کریم میں بہت ساری آیتیں ہیں، بہت سارے احکامات کے آیت ہیں، مثلا نماز کا ذکر، روزے کا ذکر،
حج کا ذکر، زکوٰۃ کا ذکر اور احکام شرعیہ کا ذکر، کسی جگہ پر بھی رب تبارک و تعالیٰ نے لفظ الا سے شروعات نہیں کیا۔ الا یہ حرف تنبیہ ہے، ہوشیار کرنے کے لیے، خبردار کرنے کے لیے کہ خبردار، ہوشیار، جن کا ذکر آ رہا ہے یہ کسی عام کا ذکر نہیں ہے، میرے خاص بندوں کا ذکر ہے کہ بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم۔ یہی وہ مہینہ ہے جس مہینے کو نسبت اولین تو یہ ہے کہ اس مہینے میں نماز فرض ہوئی، امت محمدیہ پر نماز جو فرض کیا گیا تھا اسی مہینے کی 14 تاریخ کو نماز فرض ہوا تھا۔ اور دوسری، اس مہینے کو 11ویں شریف کے مہینے سے یاد کرتے ہیں کہ حضور غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کے 11ویں مناتے ہیں۔ گیارہویں کا مہینہ ہو اور کرامت غوث اعظم کا ذکر نہ ہو، یہ اچھی بات نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کا سلسلہ ختم کر دیا ہے۔ آخری نبی کے جلوہ گری کے بعد، ان کی تشریف آنے کے بعد اب نبی کوئی بن نہیں سکتا، تو صبح قیامت تک لوگوں کی رہبری کے لیے، رشد و ہدایت کے لیے، لوگوں کو صحیح راستے پر لانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے اولیاء کرام کو بھیجے گا۔ اولیاء کرام کی فیض و برکات ہمیشہ سے رہا ہے اور رہتا رہے گا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان سے انسیت، محبت، لگاؤ اور تعلق کی طرف بلاتا ہے۔ گزشتہ جمعہ میں نے قرآن کریم کی چند آیتوں کی تصریح کی تھی۔ آج میں انشاءاللہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے عقیدت کی بات کریں گے کہ حضرت غوث پاک اپنے زمانے کے بہت بڑے ولی ہیں، اور یوں کہا جاتا ہے، اس پر تمام علماؤں کا، اولیاؤں کا اتفاق ہے کہ پیران پیر حضرت سیدنا غوث اعظم تمام پیروں کے پیر ہیں، تمام ولیوں کے ولی ہیں، تمام ولیوں کے سردار ہیں۔ اس لیے کہ جنید بغدادی نے پہلے ہی خوشخبری سنا دی تھی، لوگوں کو بتا دیا تھا، آگاہ کر دیا تھا کہ عنقریب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسل سے، ان کے خاندان میں ایک ایسا فرزند آنے والا ہے جن کی ولایت تمام ولیوں پر حامل ہوگی، تمام ولیوں کے اوپر ان کا قبضہ ہوگا، اور وہ کہیں گے کہ حاجہ رتبہ ہے علی کل ولی اللہ، کہ یہ میرا پیر تمام ولیوں کے کاندھوں پر ہے، جو جو مانے گا اس بات کو وہ اللہ والا ہوگا، اہل اللہ ہوگا، جو اس سے انکار کرے گا وہ اس کی ولایت سے ہاتھ دھو بیٹھے گا، چلے جائے گا۔ حضرت غوث اعظم اپنے زمانے کے بہت بڑے عالم بھی ہیں، فقیہ بھی ہیں، مفسر بھی ہیں، مدبر بھی ہیں، تقوی گزار بھی ہیں،
عابد بھی ہیں، زاہد بھی ہیں. یہ آج کے زمانے کے جیسے نہیں کہ آج ہمارے لوگوں کے دلوں میں ذہن میں ایک بات بیٹھ گئی ہے، جو جتنا میلا کچیلا ہوگا اس کو مذوب سمجھے گا. جس کو دین کی پاکی کا پتہ نہیں، طہارت کا پتہ نہیں، جتنا بے سود ہوگا دین سے، لوگ اس کی اتنی ہی جی حضوری کریں گے. بھنگیڑیوں کو، نشیڑیوں کو اللہ کا ولی اور مذوب سمجھتا ہے. جبکہ غوث اعظم کا معمول یہ ہے کہ اس دور میں غوث اعظم تمام عالموں میں ممتاز تو تھے ہی، تمام ولیوں کے سردار ہونے کے ساتھ ساتھ انہوں نے 12 سال تک ایک مدرسے میں تعلیم دیا، قرآن کی بھی، تفسیر کی بھی، نحو کی بھی، صرف کی بھی، ساتھ میں واعظ و نصیحت بھی کی، اور قرآن کے قاری بھی تھے. قرآن پڑھنا قرأت سے وہ سکھایا. جب وہ واعظ کرنا شروع کیے، ایک عالم بہت بڑا اپنے آپ کو ذی شعور سمجھتا تھا کہ قرآن کی آیت کی 15 طرح کی تصریحات تو میں خود کر لیتا ہوں، پھر ان کی مجلس میں جا کر میں کیا سنوں گا اور کیا سیکھوں گا. ایک آیت کی تصریح، ایک آیت کی تفسیر بڑے مشکل سے کسی کو یاد ہوتی ہے. اس زمانے کے اس عالم کو 15 طرح کی تفاسیر یاد تھی اور وہ سب پڑھاتے تھے. لوگوں نے کہا کہ حضرت غوث اعظم بہت بڑے ذی علم ہے، بہت اچھی عمیق علم رکھتے ہیں، گہرائی سے بیان کرتے ہیں، آپ ان کی مجلس میں حاضر ہویا کیجئے، ان سے فیض لیا کیجئے. تو انہوں نے ایک تنزیہۃ لفظ کہا کہ 15 طرح کی تفاسیر تو مجھے معلوم ہے، پھر میں وہاں جا کے کیا حاصل کروں گا. تو جب ان کی مجلس میں وہ گئے، جا کر تقریر سنی حضرت غوث اعظم کی، وہ تفسیر بیان کر رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے یہ بھی مجھے معلوم، پھر بیان کیے، کہا یہ بھی مجھے معلوم، پھر بیان کیا، پھر کہا مجھے معلوم. اس طرح سے وہ سنتے رہے، کہتے رہے یہ مجھے معلوم، یہ مجھے معلوم، یہ مجھے معلوم. آخر میں ایک ایسی تفسیر بیان کی جس کو سننے کے بعد اس کو حال آ گیا، مستی چڑھ گئی. واللہ اس طرح کا تفاسیر میں نے کبھی پڑھا نہیں، کسی کتاب میں دیکھی نہیں. یہ اہل اللہ ہے، ان کو اللہ ڈائریکٹ علم سکھاتا ہے کہ تفسیر بیان کرتا. غوث اعظم کا ادنا سا کرامت یہ ہے، جو لوگ منکر کرامت ہوتے ہیں کہ کرامت کیا چیز ہے، جس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کو معجزہ عطا کیا تھا. معجزہ سے مطلب یہ ہے کہ جو چیز آپ کے دل و عقل میں نہ آئے، نہ سمائے، نہ سمجھ سکے، اسے کرامت کہتے ہیں. اور جو نبی سے صادر ہو وہ معجزہ ہے. مثلا حضرت زبیر کے گھر میں اللہ کے نبی ایک چھوٹے سے بچے کی گوشت سے پورے صحابہ کرام کی جماعت کو کھانا کھلا دینا، یہ معجزہ ہے. ایک مشت جو صحابی کو عطا کر کے یہ کہہ دینا، اسے پیستے رہنا، اس کو دیکھنا مت، جب تک پیستے رہو گے اس میں سے جو گیہوں نکلتا رہے گا، اس جو کا نہ ختم ہونا، یہ کرامت ہے. اللہ کے نبی نے اشارہ کرنا درخت کو کہ درخت تو میرے پاس آ جا، بنا کسی سبب کے نبی کے قدموں پر آ کر حاضر ہو جانا، یہ معجزہ ہے. 1000 میل کی دوری پر پہاڑ کی چوٹی کی بلندی پر بیٹھ کر پتھر کا نبی پر درود پڑھنا، نبی کا سننا، اور صحابہ کرام سے کہنا کہ فلانی چوٹی پر وہ فلانا پتھر مجھ پر درود پڑھ رہا ہے،